السلام علیکم. ہم آپ کو اپنی یوٹیوب چینل لٹری سرکل میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا ملر. اب ملر یہ بھی دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیل میں سے جو 30 پلگرم تھے انہی میں سے ایک پلگرم ہے. یہ ٹیبٹ ان لنڈن میں اکٹھے ہو گئے تھے اور یہ کینٹربری جا رہے تھے پلگرمیج پر. اچھا، سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں کہ ملر ہوتا کون ہے. تو ملر بیسیکلی اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو کہ مطلب آٹے کا جو میل ہوتا ہے، فلور میل، اس میں کام کرتا ہے. لیکن اس زمانے میں آٹے کے میل وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو چکیاں وغیرہ ہوتی تھی، یہ ان پر وہاں پر کام کرتا تھا. یہ اس کا اونر نہیں تھا. دن اس کریکٹر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم اسے دو پارٹ میں ڈیوائڈ کریں گے. اس کی جو کہ فزیکل اپیرنس ہے، اینڈ دین اس کی جو کچھ پرسنالٹی ٹریٹ یا کریکٹرسٹک ہے وہ سیکنڈ نمبر پر. سب سے زیادہ فوکس جو اس کریکٹر میں دیا گیا ہے وہ اس کی جو فزیکل اپیرنس ہے، وہ انتہائی ہی سنٹرل چیز ہے اس ملر کے کریکٹر میں. اچھا، فزیکل اپیرنس میں پھر دو چیزیں آتی ہیں. اس کی ایک جو مطلب یہ اس کے ڈریس وغیرہ ہے، اینڈ دین اس کی جو باڈی سٹرکچر ہے. تو یہاں پر ڈریس پر بھی اتنا فوکس نہیں ہے جتنا اس کے جو باڈی سٹرکچر ہے اس پر زیادہ فوکس دیا ہے. تو سب سے پہلے چوسر کہتا ہے کہ ہی از اے لارج مسکولر اینڈ بونی. اب لارج مطلب ایک بڑا سا بندہ ہے، پہلوان سا بندہ ہے. اس کی باڈی کی ہائٹ اینڈ ویڈتھ یہ بہت بڑی ہے. اینڈ دین مسکولر، اس کے جو مسل ہے نا وہ انتہائی مضبوط ہے. جس طرح آج کل کے مطلب باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا، اسی طرح وہ مسکولر بندہ ہے. اینڈ دین بونی کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ بعض لوگوں کی مطلب وہ مسکولر تو ہوتے ہیں، موٹے تو ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو بون ہے نا وہ کمزور ہوتے ہیں. یہاں پر جو ملر ہے اس کے بون بھی انتہائی سٹرونگ ہے اینڈ مسل بھی سٹرونگ ہے. اسی وجہ سے وہ انتہائی ہی لارج سا پہلوان سا بندہ ہے. اچھا، اس کے بعد جو چیز ہے وہ اس کے نوز کا جو سٹرکچر ہے نا اس کے بارے میں ڈیٹیل بیان کرتا ہے چوسر کہ ملر کا جو نوسٹرل ہے نا نتنے ناک کے، وہ انتہائی ہی بڑے بڑے ہے، وائڈ ہے اینڈ بلیک ہے. اینڈ دین اس کی نوز کا جو ہیڈ ہے بالکل وہاں پر ایک ووٹ ہے. ووٹ مطلب ٹیومر سا ہے، اینڈ وہاں پر کچھ ہیئر بھی گرو ہوئے ہے اس ٹیومر پر. اس کے بعد وہ چوسر ملر کے ماؤتھ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا ماؤتھ جو ہے نا، منہ، وہ اتنا مطلب بڑا سا ہے جتنا فرنس آپ مطلب بٹی کی جو منہ ہوتی ہے نا، اور اس کو فرنس کہتے ہیں، چیمبر وغیرہ. تو اس کا منہ بھی انتہائی بڑا سا ہے. دین ہمیں وہ بتاتا ہے کہ اس کی جو بیئرڈ ہے نا وہ ریڈ کلر کی ہے. اینڈ کس طرح ریڈ کلر کی ہے؟ جس طرح فوکس نہیں، لمڑی یا جو مطلب سور ہوتا ہے نا، فیمیل سور، اس کی کلر کی طرح ریڈ ہے اس کا بیئرڈ، اس کی مطلب داڑھی. یہ تو ہو گئے اس کی جو فزیکل اپیرنس یا فزیکل سٹرکچر، باڈی سٹرکچر تھا، اس کے بارے میں کچھ ڈسکرپشن. دین وہ کہتا ہے کہ اس نے بلو ہوڈ پہنا ہے اینڈ وائٹ کوٹ، سمپل سا، بس یہی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے ڈریس کے بارے میں. اینڈ دین اس کے پاس اب جو مطلب اوزار ہے یا سامان ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے اس کے پاس سورڈ ہے. سورڈ مین تلوار، اینڈ بکلر مین اب شیلڈ کہہ لے، جس سے شخص اپنے آپ کا دفاع کرتا ہے جنگ میں یا لڑائی میں. تو یہ چیزیں بھی اسی طرح یہ ظاہر کرتی کہ وہ مطلب ہی از ریڈی فار فائٹ ان ایوری ٹائم. فائٹ کے لیے وہ ریڈی ہے. اس کے ساتھ یہ چیزیں 24 گھنٹے موجود ہوتی ہیں. اینڈ دین اب سب سے امپورٹنٹ چیز اس کریکٹر میں وہ ہے بیک پائپ. بیک پائپ مطلب آپ باجے کو کہہ لیں، باجا جو ہوتا ہے یا بین وغیرہ، اس کو بیک پائپ کہتے ہیں. اینڈ دین وہ اس سے میوزک بھی مطلب سناتا ہے لوگوں سے ایک بیک پائپ سے. تو یہ تو ہو گیا اس کا فزیکل ڈسکرپشن یا اپیرنس. اب اس کے بعد ہم اس کی جو پرسنالٹی ٹریٹس ہیں نا اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. تو پرسنالٹی ٹریٹس میں اب ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہاں پر جو ملر کا کریکٹر ہے یہ لوور کلاس سے ہے. اب تک ہم نے جتنے بھی کریکٹر کیے تو وہاں پر کچھ یا تو رائل کلاس سے تھے، یا ریلیجیس کلاس سے تھے، یا مڈل کلاس سے. تو یہاں پر یہ لوور کلاس سے ہے یہ کریکٹر. اینڈ دین اس کریکٹر میں ایک چیز ہے کہ یہ پرائڈ فل ہے، اپنے آپ پر فخر کرتا ہے. اور وہ کس طرح فخر کرتا ہے؟ وہ اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کا جو لارج باڈی ہے، مسکولر اینڈ بونی سٹرکچر ہے اس کا،
وہ اس پر انتہائی ہی فخر کرتا ہے، اینڈ وہ ہر جگہ اپنی اسٹرینتھ کو، اپنی طاقت کو ایکسپوز، شو آف کرتا ہے لوگوں کے سامنے۔ اسی وجہ سے تو وہ مختلف اوقات مطلب جو ڈور ہوتے ہیں نا، اس کو اپنے ہیڈ سے بھی اکاڑ لیتا ہے۔ پہلے مطلب رننگ کرتا ہے، رننگ پن دن سٹارٹ لیتا ہے، پھر ڈور کو اپنے ہیڈ سے اکاڑ لیتا ہے۔ یہ اس کی اسٹرینتھ ہے اور وہ لوگوں کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ اینڈ دین وہ جو ریم پرائز ہے، ریم پرائز کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ریسلنگ وغیرہ کرتا ہے نا، یہ تو ایک مطلب مسکولر بندہ ہے، اس کی جاب تو ریسلنگ نہیں، لیکن یہ بھی کرتا ہے، ریسلنگ وغیرہ بھی کرتا ہے، تو وہاں پر اس کا مین جو فوکس ہوتا ہے نا وہ ریم، اب ریم میل شیپ کو کہتے ہیں، جو یہ جب بھی ریسلنگ کے مقابلے میں جاتا ہے تو یہ جیت جاتا ہے، اور اس کو بس اسی ریم سے ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ پرائز جیت لے، اور وہ جیتتا ہے۔ پلس دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کی جو مطلب وہ باتیں کس طرح کرتا ہے، تو وہ ایک مزاحیہ ٹائپ کا انسان بھی ہے، لیکن جب بھی وہ بات کرتا ہے تو وہ مطلب دو چیزوں پر ہی مشتمل ہوتی ہے وہ بات، یا تو وہ مطلب برائی کے بارے میں بات کرتا ہے، یا پروسٹیٹیوشن آپ لوگ جانتے ہیں، یہ اسی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہ ایک مطلب اس کا کیریکٹر آپ کہہ لیں کہ یہ ریلیجس بندہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جب وہ باتیں کرتا ہے تو بس صرف سن اینڈ پروسٹیٹیوشن، اسی دونوں چیزوں کے متعلق بات کرتا ہے، تو مطلب ریلیجس آپ یہ انڈائریکٹ کریکٹرائزیشن ہے کہ ریلیجن سے اس کا ایک اسٹرانگ بانڈ نہیں ہے۔ اینڈ دین اب یہاں پر جو سٹائر ہے یا آئرنی ہے اس کے کریکٹر میں سٹائر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سٹول کرتا ہے، چیزیں چراتا ہے۔ کیا چیزیں؟ جب یہ مطلب لوگوں کو کارن یا فلور وغیرہ بیچتا ہے نا، آٹا، تو وہاں پر سے یہ کچھ چرا لیتا ہے اپنے لیے، تو یہ ایک نیگیٹو ٹریٹ ہے اس کے پرسنالٹی میں، اور اس کا جاب بھی یہی کہ یہ مطلب لوگوں کو چیزیں بیچتا ہے، آٹا وغیرہ وہاں پر کام کرتے ہیں اور لوگوں پر یہ بیچتا ہے، لیکن وہاں پر سے یہ اپنے لیے چراتا ہے۔ اینڈ صرف چورانا تو نہیں، بلکہ وہ لوگوں پر جو ایکچول پرائس ہوتا ہے ریکمینڈڈ، یہ اس سے اس کی 3 گنا زیادہ پرائس پر لوگوں کو فروخت کرتا ہے، اور وہ پیسے اپنے لیے رکھ لیتا ہے۔ تو یہ انتہائی ہی نیگیٹو ٹریٹ ہے اس ملر کے کیریکٹر میں، جو کہ ہمیں یہ شو آف کرتی ہے کہ یہ ایک دنیاوی آدمی ہے، اور اس کو مطلب دین کی یا ریلیجن کی، کرسچینٹی کی کوئی سمجھ یا بائبل کی کوئی سمجھ وغیرہ نہیں ہے۔ اینڈ دین ایک اور چیز، اس نے جو اس کا گولڈن تھم ہے نا، وہ اس نے مطلب چوسر کہتا ہے کہ بھائی سوینڈلنگ کا مطلب یہ کہ وہ اس نے دھوکے سے، فراڈ سے، لوگوں سے مطلب دھوکے یا فراڈ سے اس نے جو پیسے کمائے اس نے اپنا گولڈن تھم لیا ہے۔ تو دھوکہ تو وہ یہی کرتا ہے کہ لوگوں کو 3 گنا زیادہ قیمت پر کارن یا آٹا وغیرہ بیچتا ہے، اور پھر اس سے بھی وہ چورا لیتا ہے۔ اینڈ لاسٹ میں کہتا ہے کہ وہ یہ اس کی جو مطلب ہم نے کہا کہ اس کے ساتھ بیک پائپ ہے، باجا ہے، تو وہ اس کو انتہائی خوبصورت طریقے سے بجاتا ہے۔ اینڈ دین چوسر کہتا ہے کہ جب ہم لنڈن سے ٹیبرٹ ان سے کینٹربری کے لیے جا رہے تھے تو اسی دوران بھی یہ بیک پائپ بجا رہا تھا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب اور چینل۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔